آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی۔ وہ نظر کیا تھی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں اور 10 کے 10 بڑے ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے، میرے کام آنے لگے، تو میں ان میں سے ایک بیٹا آپ کے راستے میں قربان کروں گا، ایک بیٹے کو میں نظر کے طور پہ قربان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ نظر قبول فرما لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک پہلے تھے حضرت حارث اور 11 بیٹے اور عطا فرمائے، 12 بیٹے عطا فرمائے۔ جب 12 کے 12 بیٹے جوان ہو گئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے تو ان کو اپنا وعدہ یاد آیا، ان کو اپنا عہد یاد آیا، تو انہوں نے بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نظر مانی تھی۔ وہ نظر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا اور سب کے سب بڑے ہو کر، سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں گے، میرے کام آنے لگیں گے، تو ان میں سے میں ایک بیٹا آپ کے راستے میں قربان کروں گا۔ بیٹو، اب وعدہ کے وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، میری نظر کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ بیٹوں نے کہا آپ کی جیسی مرضی، آپ جو کہیں ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باپ نے کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، سارے لوگ اپنا اپنا نام تیر کے اوپر لکھ کر لے آؤ تاکہ پروہت کے ذریعے فال نکالا جا سکے، تاکہ پروہت کے ذریعے قرآن اندازی کی جا سکے۔ اس زمانے میں قرآن اندازی کا جو طریقہ تھا کہ تیر پر نام لکھ کر حبل جو ان کا بت تھا، ان بت کے آس پاس پھرایا جاتا تھا ایک خاص طریقے سے، اور پھر ان میں سے جس کے تیر کا رخ بت کی طرف ہو جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ فال اسی کے نام نکلا ہے، قرآن اسی کے نام نکلا ہے۔ لہٰذا سارے کے سارے بیٹوں نے اپنا اپنا نام تیر کے اوپر لکھا، باپ کو دے دیا، باپ نے لے آ کر پروہت کو دیا، اس نے حبل کے چاروں طرف پھرایا۔ پھرانے کے بعد جس کا نام نکل کر آیا قربانی کے لیے، جس کا نام نکل کر آیا ذبح کیے جانے کے لیے، وہ نام تھا سرکار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے والد محترم کا، وہ نام تھا حضرت عبداللہ کا۔ جب نام آیا تو حضرت عبد المطلب نے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر پورے مکے میں ایک طرح کا کوہرام مچ گیا کہ وہ عبداللہ جو لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ عبداللہ جو لوگوں کا دلارا ہے، وہ عبداللہ جس کی ایک مسکراہٹ غمزدہ کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے، وہ عبداللہ جس کے پیشانی پہ ایک نور چمکتا رہتا ہے، وہ عبداللہ جو بات کرے تو ایسا لگتا ہے کہ لبوں سے پھول جھڑ رہے ہو، اسے اب شہید کر دیا جائے گا، اسے اب قربانی دے دی جائے گی، اس کی بلی چڑھا دی جائے گی۔ مکہ کے بااثر لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے کچھ سرداروں نے اٹھ کر عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم عبداللہ کو شہید نہیں کرنے دیں گے، ہم عبداللہ کو قتل نہیں کرنے دیں گے، اس کی بلی نہیں چڑھانے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ سردار کی زبان ہے، میں نے نظر مانی تھی، میں اپنے نظر سے پیچھے نہیں آ سکتا۔ تو ان میں سے کچھ سرداروں نے کہا کہ یہ بھی سردار کی زبان ہے، ہم عبداللہ کو قتل نہیں کرنے دیں گے، اس کی بلی نہیں چڑھانے دیں گے، اس کو نظر کے طور پہ ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ عبد المطلب پریشان، پھر بتاؤ کیا کریں، تم ہی مشورہ دو کہ کیا کریں۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہاں سے دور مدینہ منورہ کے قریب جو اس وقت یثرب سمجھا جاتا تھا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ یثرب کے پاس ایک عورت رہتی ہے، ایک کاہنہ رہتی ہے جس کو علم نجوم کا بہت اچھا علم ہے اور وہ ایسی گتھیاں سلجھانے میں ماہر بھی ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، کیا معلوم وہاں سے کوئی ایک بہترین راستہ نکل آئے، اس مسئلے کا کچھ حل نکل آئے۔ لوگ اس طرف چل پڑے، سب وہاں پہنچے۔ سرداران پہنچنے کے بعد لوگوں نے اس عورت سے ملاقات کی، اس نے کل کی تاریخ دی کہ کل آؤ، کل ہم بتائیں گے۔ کل یہ لوگ دوبارہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں سے اس نے مسئلہ پوچھا۔ حضرت عبد المطلب نے سارا واقعہ بتا دیا کہ صورتحال یہ ہے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہو جائیں گے اور 10 کے 10 بڑے ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو نظر کے طور پہ قربان کروں گا۔ اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، نام میرے ایک بیٹے کا آیا ہوا ہے عبداللہ کا، مکہ میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عبداللہ کو قتل کیا جائے، عبداللہ کو قربان کیا جائے، میں بہت مشکل میں پڑا ہوا ہوں، کوئی راستہ ہو تو بتاؤ۔ اس عورت نے پوچھا کہ اچھا آپ لوگ ایک آدمی کے قتل کا جرمانہ کتنا ادا کرتے ہیں، یعنی دیت کتنی دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے بدلے میں کتنا جرمانہ دینا پڑتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم 10 اونٹ دیتے ہیں۔ کہا پھر ایسا کرو کہ ایک تیر پر 10 اونٹ لکھو، دوسرے تیر پہ عبداللہ کا نام لکھو اور ان دونوں میں قرآن نکالو، ان دونوں میں فال ڈالو۔ اگر نام اونٹوں کا آ گیا تو یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 اونٹ کے بدلے عبداللہ کی جان معاف کر دی ہے، عبداللہ کو بخش دیا ہے۔ لیکن اگر نام عبداللہ
آئے اونٹوں کا نہ نکلے تو اونٹ کی تعداد ڈبل کر دو، یعنی 20 کر دو، پھر قرعہ ڈالو۔ اب اگر نام عبداللہ کا آ جائے اور اونٹوں کا نہ آئے تو پھر یہ سمجھو کہ ابھی اللہ نے قربانی قبول نہیں کی ہے، لہذا اونٹوں کی تعداد پھر بڑھا دو، اور اس کے بعد پھر 10 بڑھانے کے بعد پھر سے قرعہ ڈالو، اور پھر یہ دیکھو کہ نام اونٹوں کا آ رہا ہے یا عبداللہ کا آ رہا ہے۔ جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو، اور جس وقت اونٹوں کا نام آ جائے، جس وقت یہ قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے، اس وقت یہ سمجھ لینا کہ اتنے اونٹوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کی جان بخش دی ہے، عبداللہ کی جان چھوڑ دی ہے، عبداللہ کو خلاصی دے دی۔ وہ لوگ خوشی خوشی آئے، عبد المطلب نے 100 اونٹوں کا انتظام کیا، خانہ کعبہ کے قریب جمع کر دیا، اور پروہت سے کہا کہ چلو بھائی نکالو، قرعہ نکالو۔ ایک تیر کے اوپر عبداللہ کا نام لکھا گیا، دوسرے تیر پر 10 اونٹ لکھے گئے، قرعہ نکالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا، 10 اونٹ سائڈ کر دیے گئے، پھر اور 10 اونٹ لائے گئے، 20 اونٹوں پہ اب تیر کا نام، اب ایک تیر پہ 20 اونٹوں کا نام لکھا گیا، دوسروں پہ عبداللہ کا نام لکھا گیا، پھر قرعہ نکالا گیا، نام پھر حضرت عبداللہ کا آیا، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، اب 30 اونٹ اور عبداللہ کا نام کے قرعہ ڈالے گئے، اس کے اندر بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا، اب 40، اب 50، اب 60، اب 70، اب 80، اب 90۔ عبد المطلب دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ بیٹے کی جان بخش دے، اے اللہ اونٹوں کی قربانی قبول کر لے۔ پورا مکے کا مجمع خانہ کعبہ میں جمع ہے، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ کا نام بار بار آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ ہی کو قربان کرنا پڑے گا، ایسا لگتا ہے عبداللہ ہی کی قربانی دینی پڑے گی۔ اب 90 اونٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کے دل تھر تھر کانپ رہے ہیں، لوگوں کے قدموں میں لرزش ہے، باتوں میں لرزش ہے، بہت پریشان ہو رہا ہے۔ پھر 100 اونٹ لکھے گئے اور دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا گیا، اور پھر سے قرعہ ڈالا گیا۔ اب کی بار جو نام آیا وہ عبداللہ کا نہیں، اونٹوں کا آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کو 100 اونٹوں کے بدلے معاف کر دیا تھا، عبداللہ کی جان 100 اونٹوں کے بدلے بخش دی تھی۔ لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا، عبد المطلب اٹھ کر آئے، لوگوں نے مبارکبادی دی، مبارک ہو عبداللہ کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے بخش دیا، اس کے جانوں کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی لے لی ہے۔ مگر عبد المطلب بات کے پکے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، پہلے میں اپنے دل کو مطمئن کروں گا، لہٰذا ایک بار قرعہ ڈالنے میں نہیں ہو سکتا ایسا، دوسری مرتبہ قرعہ ڈالو۔ پروہت نے دوسری مرتبہ 100 اونٹ لکھا اور عبداللہ کا نام ڈال کر قرعہ نکالا، پھر سے نام آیا اونٹوں کا۔ عبد المطلب نے کہا ابھی بھی نہیں، ایک بار اور قرعہ ڈالو۔ ایک مرتبہ اور قرعہ ڈالا گیا، اور ڈالنے کے بعد پھر جب نام نکالا گیا تو پھر سے نام آیا اونٹوں کا۔ اب عبد المطلب کو یہ یقین ہو گیا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 اونٹوں کے بدلے عبداللہ کی جان بخشنے کو راضی ہو گیا۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ دنیا والوں کو ایسا لگا، تاریخ لکھنے والوں کو ایسا لگا کہ حضرت عبداللہ کی جان اس عورت کی وجہ سے بچی جس نے یہ گتھی سلجھائی، جس نے یہ طریقہ سمجھایا، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں کیا گیا تھا، میں اس وقت نبی تھا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بھی نہیں بخشا تھا، میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی نبی بنا دیے گئے تھے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے جس زمانوں سے سفر کرتے ہوئے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات اس زمانے میں کھلے طور پر ظاہر ہوتے رہے، لوگوں کو نظر آتے رہے، لوگ دیکھتے رہے اور فیض یاب ہوتے رہے۔ اس کو میں ایک دور واقعے سے واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ بھی کیسا کیا کہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں جلائی گئی، بلکہ ایک دور دراز کے علاقے میں آگ جلائی گئی، ایک لمبے رقبے پہ آگ جلائی گئی، لوگوں نے اس کے اندر لکڑیاں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد لوگوں کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ لوگ یہ منتیں مانگا کرتے تھے، اگر میرا فلاں
کام ہو جائے گا میں اتنی لکڑیاں لا کر اس میں ڈالوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا میں اتنی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر اس میں ڈالوں گا۔ اور اس طریقے سے اس میں لوگ لکڑیاں ڈالتے رہے، آگ دہکتی رہی، اور جب آگ ایسی دہکنے لگی کہ اوپر سے کوئی چڑیا بھی نہ گزر سکے، جب کوئی چڑیا گزرنے لگے جل کر نیچے گر جاتی تھی، تب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات بتا دوں کہ جیسے میرے صلب سے، میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 20 کروڑ لوگوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اور اس نے ارادہ 20 کروڑ لوگوں کو پیدا کرنے کا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 20 کروڑ لوگ میری پشت میں موجود ہیں۔ اب اگر میرے 5 بیٹے ہیں اور اللہ نے مجھے 5 ہی بیٹے دیے ہوں، یا مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے ہوں، تو وہ ان 10 بیٹوں کے صلب میں وہ پورے کے پورے 20 کروڑ لوگ ڈیوائیڈ ہو کر چلے جائیں گے، جن کے نسل سے جتنا آنا ہے۔ تو ایسے ہی آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت میں ہے، ابھی وہاں سے آگے نہیں بڑھے ہیں، ابھی آپ وہیں جلوہ افروز ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم ہو گیا۔ ان کی قوم اب ان کو اٹھا کر آگ میں ڈال رہی ہے۔ ایک بات یہاں پر رک کر میں یہ بتا دوں کہ امتی کے ہاتھوں، قوم کے ہاتھوں نبی شہید ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے بنی اسرائیلیوں کے بارے میں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَكُمْ، کہ تم اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہوئے آ رہے ہو، یعنی تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اپنی امت کے ہاتھوں شہید ہو سکتا ہے، اس کو شہادت مل سکتی ہے، نبی قتل کیے جا سکتے ہیں۔ اس حساب سے اگر یہ دیکھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ان کا جل جانا ممکن تھا، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ ابھی ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کر دے۔ لہٰذا جب آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ دیکھتی کیا ہے، تیرے اندر جو جا رہا ہے وہ میرا خلیل ہے، اور اس کے پشت میں جو جلوہ افروز ہے وہ میرا حبیب ہے، لہٰذا تجھے آج جلانا نہیں ہے بلکہ آج تمہیں ان کا استقبال کرنا ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور جسم کے درمیان تھے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ اور آگے بڑھ کر بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو کر حضرت اسماعیل کے صلب میں آ جاتے ہیں، ان کی پشت میں آ جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے میرے راستے میں۔ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، بیٹے سے کہا بیٹا تیار ہو گیا، چلو ابا جان آپ کی جیسی مرضی، اللہ کا اگر حکم ہے تو ہم تیار ہیں۔ بیٹے کو لٹا دیا پتھر کے اوپر، چھری کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے، بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری ہے، گردن پہ پھیری جا رہی ہے، چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی، چھری ہے کہ کاٹنے کا نام نہیں لیتی، چھری کاٹے کی بھی کیسے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ذبیح اللہ ہیں، ان کو چھری نہیں کاٹ سکتی تھی۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ذبیح اللہ ہے، مگر ان کی پشت میں محمد الرسول اللہ ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ چھری کاٹ کر انہیں شہید کر دیتی، چھری کاٹ کر ان کا خاتمہ کر دیتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں جلوہ افروز تھے، لہذا ممکن ہی نہیں تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ کر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو شہید کر دیتی۔ لہٰذا حضرت عبداللہ کی جو جان بچائی گئی، دنیا والوں کو یہ لگا، تاریخ لکھنے والوں کو یہ لگا، ہسٹری لکھنے والوں کو یہ لگا کہ حضرت عبداللہ کی جان اس عورت کے ذریعے سے بتائی گئی جس نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ پہلے 10 اونٹ اور پھر 20 اونٹ اور پھر 30 اونٹ اور پھر 40 اونٹ اور 50 اور 60 اور 70 اور 80 اور 100 اور بڑھاتے جاؤ جب تک عبداللہ کا نام آتا رہے، اس وقت تک بڑھاتے جاؤ۔ شاید اس کے بتائے ہوئے طریقے سے، اس کے بتانے کی وجہ سے حضرت عبداللہ کی جان بچی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے
کیونکہ اس کی ایک وجہ تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے والد کے پشت میں جلوہ افروز تھے، ابھی اپنے والد کے پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ابھی ممکن ہی نہیں تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ کر حضرت عبداللہ کی جان لے لے، دنیا کی پوری طاقت مل کر حضرت عبداللہ کو شہید کر دے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جلوہ افروز رہے، وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا، برکتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حضور جن کے پشت میں موجود ہو، دنیا کی کوئی چیز انہیں تکلیف پہنچا دے، دنیا کی کوئی چیز ان کو موت کی نیند سلا دے، موت آ کر ان کا خاتمہ کر دے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہو۔